اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دو شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ دوسرے پارے کی آیت نمبر 163 اور 164 ہے. آپ کے علم ہے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس وقت ہم دوسرے پارے پہ ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا. توحید کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اسلام کے 3 بنیادی عقیدوں میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے رسالت اور نبوت کا، اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت. عقیدوں کی یہ ترتیب ہر دور میں قائم رہی ہے، اور اللہ کا کوئی دین اور کوئی پیغام اور کوئی کتاب اور کوئی تعلیم ان 3 عقیدوں سے خالی نہیں رہی. ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر پیغمبر کی دعوت میں یہ 3 نقطے، یہ 3 بنیادیں موجود رہی ہیں. قرآن حکیم میں بھی ان تینوں باتوں کو بار بار بیان کیا گیا. چنانچہ یہاں ہم توحید کے حوالے سے آیت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. توحید کا مطلب کیا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا معبود جاننا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کی پرستش کرنا. وہ بات یہاں بیان کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہا لا الہ الا ہو، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. معبود صرف وہی ہے. یہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. اور پھر اس کی صفات کا بیان ہے. 2 صفتیں خاص طور پہ یہاں بیان کی گئی ہیں اس بات کے ساتھ، الرحمن الرحیم. اس کے بعد پھر دلیل دی ہے اس کائنات میں جو اس کے دلائل ہیں نا توحید کے، اس کی وحدانیت کے، جو زمین سے لے کر آسمان تک، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے آگے پیچھے، اس کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل، اس طبعی دنیا میں، اس فزیکل ورلڈ میں، تو ان دلائل کی طرف اشارہ فرما دیا. تو گویا یہ 2 آیتیں جو ہیں، 2 آیتوں میں توحید کا پورا ڈسکورس بیان کر دیا. یہ پورا ڈسکورس ہے توحید کا. توحید کی حقیقت بتا دی، اللہ کی ذات کو بیان کر دیا، اور اس کی صفات کا ذکر ہو گیا، اور اس کے دلائل. یہ مکمل ڈسکورس ہے. چنانچہ اس بات کو اب سمجھیں گے ہم کہ توحید ہے کیا، توحید کی حقیقت کیا ہے. مختصراً تو ہم یہی کہتے ہیں کہ توحید اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا اور ایک ماننا ہے. مگر اس کی تفصیلات کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے، اس کا یقین کامل ہو جائے. تو اس لیے تفصیل میں جانے کا یہ فائدہ ہے. اور پھر کہیں شکوک و شبہات ہوں تو وہ بھی دور ہو جائیں. اور خاص طور پر دوسرے مذاہب اور تاریخ عالم کی روشنی میں بھی اگر ہم دیکھ لیں اس معاملے کو تو اور زیادہ اسلام کا نظریہ اور اسلام کی تھیوری، اسلام کا فلسفہ اور زیادہ واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتا. تو فرمایا تمہارا الہ ایک الہ ہے، الہکم الہ واحد. تمہارا الہ ایک الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب بعض تفسیروں کی روشنی میں جب کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا
کہ یہ ایک اللہ، ایک الہ، یہ پوری دنیا کے لیے کیسے کفایت کر سکتا ہے؟ ایک الہ، ایک معبود پوری دنیا کے لیے، 7 زمینوں 7 آسمانوں کے لیے اور بے شمار مخلوقات کے لیے، اتنی بڑی کائنات کے لیے ایک معبود؟ یہ تھا وہ سوال۔ لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے اشکالات ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے بات کی تھی اور پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، اور یہ کائنات کا نظام ایک ہی معبود چلا رہا ہے، 2 معبود نہیں چلا رہے اور نہ چلا سکتے ہیں۔ 2 معبود نہیں چلا سکتے، 3 معبود نہیں چلا سکتے، تو اس کو ایک ہی معبود چلا سکتا ہے۔ بلکہ اس کائنات کے اس نظام کا چلنا، اس کی ترتیب، اس کی تنظیم، اس کا نظم و ضبط اور اس کا ڈسپلن، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہی معبود ہے۔ 2 3 4 ہوں گے تو یہ نظام باقی نہیں رہے گا، یہ ترتیب باقی نہیں رہے گی، یہ نظم باقی نہیں رہے گا، یہ خود کائنات باقی نہیں رہے گی۔ قرآن نے اس کی طرف ایک اور جگہ اشارہ فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات کو چلانے والے ایک سے زیادہ خدا ہوتے، 2 3 4، تو یہ دنیا تباہ ہو جاتی ہے، لفسدتا، یہ سب کچھ تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ اس لیے کہ جب 2 خداؤں کو مانیں گے تو دونوں کو مستقل مانیں گے نا، دونوں کو اپنے اپنے ارادے میں آزادی دیں گے، خود مختاری دیں گے، تبھی تو خدا کہلائیں گے۔ جو آزاد نہیں ہوگا، جو خود مختار نہیں ہوگا، جو کانسٹنٹ نہیں ہوگا، جو مستقل نہیں ہوگا، وہ خدا کیسے ہوگا؟ اور جب 2 مستقل خدا مانے جائیں گے اور دونوں کو آزادی ہے، دونوں اپنے ارادے میں آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو پھر دونوں اپنے اپنے ارادے کے مطابق ایک کام کرنا چاہیں گے۔ اور جب دونوں اپنے اپنے ارادے کے مطابق کام کرنا چاہیں گے تو وہ ایک دوسرے کی پابندی کیوں کریں گے؟ ایک دوسرے سے موافقت کیوں کریں گے؟ ایک دوسرے کو فالو کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ مستقل ہوئے، خدا ہوئے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر ایک چاہے گا کہ سورج مشرق سے نکلے تو دوسرے کو چاہنے سے کون روکے گا کہ سورج مغرب سے نکلے؟ دوسرے کو چاہنے سے کون روکے؟ اور اگر کسی نے روک دیا تو خدا نہیں رہے گا۔ یا دونوں اتفاق سے چاہیں گے کہ مشرق سے ہی نکلیں تو پھر خدا کیسے رہیں گے؟ آزادی کہاں جائے گی؟ خود مختاری کہاں جائے گی؟ دونوں کا اتفاق کرنے پہ بھی مجبور ہوں گے تو بھی خدائی گئی۔ تو لامحالہ اختلاف ہوگا، اور جب اختلاف ہوگا تو جہاں اختلاف ہوگا وہ سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ سورج کے معاملے میں ہوگا، سورج تباہ ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں کا ارادہ بیک وقت پورا ہو جائے، کہ سورج مشرق سے بھی نکل جائے اور عین اسی وقت مغرب سے بھی نکل جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو سورج کا نظام تباہ ہو جائے گا، اسی طرح چاند کا نظام تباہ ہو جائے گا، اسی طرح دن اور رات کا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ بڑی معقول بات ہے، قرآن نے خود فرما دیا لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ ہوگا، ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو نظام کائنات چل نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ چیز، دنیا میں بھی دیکھ لیں، کسی ایک کو اتھارٹی دینی پڑتی ہے، فائنل اتھارٹی دینی پڑتی ہے۔ کوئی ادارہ ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی شعبہ ہے، اس کو چلانا ہے، ساروں کو اگر خود مختار بنا دیں اور برابر کا اختیار دے دیں اور سب کی چلنے دیں تو وہ ادارہ بند ہو جائے گا۔ کسی ایک پر فائنل کرنا پڑے گا، کسی ایک کی رائے سے متفق ہونا پڑے گا، کسی ایک کی اتھارٹی، کسی ایک کا فائنل فیصلہ کسی نہ کسی سطح پہ ماننا پڑے گا۔ یہ اصول ہے دنیا کا، نظام کا اصول یہی ہے۔ تو اس لیے یہ کائنات کا نظام، اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 خداؤں کے ہاتھوں سے چلے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اور آج سے نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے یہی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ جب سے اللہ کی ہدایت اور تعلیم نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہی کہا جا رہا ہے، الہ تو ہمیشہ سے ہے۔ یہ بات لوگوں کو پہلی تعلیم جب نازل ہوئی ہے اللہ کی، یہی بات بتائی گئی، ایک ہی الہ ہے، 2 الہ کی الہوں کی بات ہی نہیں ہوئی۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید نے تاریخ کے حوالے سے ہمیں مزید آگاہ کیا اور بتایا کہ دیکھو ہزاروں سال پہلے بھی قومیں چاہے کسی بھی دور میں ہو، کسی حالت میں ہو،
کسی سطح پہ کسی لیول پر ہوں، عقل کے، انڈرسٹینڈنگ کے، علم کے کسی بھی لیول پر ہوں، یہ بات طے شدہ تھی کہ الہ ایک ہی۔ علم چاہے آج کی ترقی یافتہ شکل میں پایا جائے، عقل چاہے آج کی معراج کی حالت میں ہو یا کل کی پسماندگی کی دنیا میں، یا کل کے دور میں جب کہ علم اتنا ظاہر نہیں تھا، علمی باتیں نہیں تھیں دنیا میں، تو اس وقت بھی یہ بات طے تھی، یہ ایسی معقول بات تھی کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن تھی۔ جب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھ رہے تھے کہ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ہزاروں سال پہلے کا انسان بھی یہی بات کہتا تھا کہ ہم آپ کے اور سب کے معبود ہی کی بات کریں گے۔ نعبدو الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، آپ کے معبود کی، آپ کے معبود کی، آپ کے آبا کے معبود کی، یہ پھر تاریخ اور پیچھے چلی گئی۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان سب کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ اور اس سے بظاہر ایسا کچھ تاثر ملنے لگا کہ جیسے کئی معبود ہو گئے، تو اس لیے آگے انہوں نے پھر واضح کیا الہ واحدہ، ایک ہی معبود کے، یعنی وہ ایک ہی ہے جو ان سب کا معبود ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ سے مسلم ہے کہ معبود ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور بیان فرما دی ہے کہ انسانیت کا آغاز عقیدہ توحید سے ہی ہوا ہے۔ پہلا انسان پیدا ہوا ہے تو توحید کے عقیدے میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر انسان نے بعد میں جا کے اختلاف کیا اور شرک درمیان میں داخل ہو گیا، پھر یہ بعد میں ہوا ہے، بعد میں گمراہ ہوا ہے انسان، شیطان نے بہکایا، مگر انسانیت کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ توحید ہماری تاریخ ہے، توحید ایک کائنات کی حقیقت ہے، توحید ہی ازلی ہے، توحید ہی ابدی ہے، توحید ہی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نہ اس میں علمی منہ شگافیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے نہ کوئی فلسفے چاہیے، نہ بڑی بڑی کتابیں چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی کورسز چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی یونیورسٹیاں چاہیے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسان کی فطرت کے اندر بیج کی طرح ڈال دی جاتی ہے۔ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو اپنے پوری دنیا کے اندر توحید ہی کا نظارہ کرتا ہے، جو قرآن آگے بتا رہا ہے۔ ایک اللہ کے سوا دوسرے اللہ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہماری نیچر بھی ہے، ہماری فطرت بھی ہے۔ اس لیے دیکھیے، جس انسان نے جب بھی توحید کا راستہ چھوڑا ہے، اس کو قرآن نے سب سے بڑی بیوقوفی، سب سے بڑی نادانی قرار دیا ہے تاریخ میں۔ چنانچہ وہ فرمایا نا کہ الا من صفی نفسہ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، جو ملت ابراہیم سے اعراض کر رہا ہے، یعنی توحید کے راستے سے، اور جو شرک کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ بے وقوف ہے، نادان۔ دیکھیے چاہے بڑا پڑھا لکھا ہے، چاہے بہت بڑا دانشور ہے، توحید کے راستے کو نہیں اپنایا، شرک، وہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا توحید ہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کر آدمی عدل سے کام لیتا ہے، اس سے ہٹ کر سب سے بڑا ظالم ہے۔ چنانچہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہ ایسی حقیقت ہے۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا یہ جو نظریہ ہے نا آج جس پہ آپ قائم ہیں الحمدللہ، یہ اسی نظریے کی بنیاد پہ دنیا کے سارے مذاہب سے آپ کو امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ ساری تاریخ میں آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کا سلسلہ اوپر سارے اہل حق سے جڑتا ہے، سارے اہل عقل و دانش سے جڑتا ہے، انبیاء کرام کی تاریخ سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ امت وارث و جانشین بنتی ہے ملت ابراہیمی کی۔ اسی کو ملت ابراہیمی کہا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کو اس طرح دنیا میں پیش کیا تھا کہ وہ پورے عالم پر چھائے ہوئے ایک منظرنامہ بن گئی تھی۔ تمام انسانی آبادیاں اسے دور دور سے ملاحظہ کرتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس طریقے کو، اس محنت کو، اس جدوجہد کو اللہ نے ملت کا نام دیا۔ اور اب اس عقیدہ توحید کا علم جب ہمارے ہاتھ میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، تو ہم ملت ابراہیمی کے حامل قرار پائے۔ اس لیے تمام جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کی امامت اور ان کی پیشوائی کا منصب اور اس کا تاج اس امت کے سر پر ہے۔ کنتم خیر امت، اسی وجہ سے امت قرار پائی ہے۔ تو یہ ہے وہ توحید۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ غور کیجئے کہ جس کا نام تک کوئی معبود
اہل نہیں ہو سکا، جس کے نام تک کا کوئی معبود اہل نہیں ہو سکا. اور کریں، یہ تاریخی حقیقت ہے اور عجیب و غریب حقیقت ہے. دنیا میں ہزاروں معبود بنائے گئے، ہزاروں خدا بنائے گئے، لاکھوں کروڑوں بنائے گئے. شرک کی بھی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے جیسے میں نے بتایا، مگر آج تک کسی بھی قوم نے اپنے جھوٹے معبودوں کو اللہ نہیں کہا. دیکھیں آپ، یہ کتنی عجیب و غریب حقیقت ہے، کتنی شاندار بات ہے کہ کوئی اللہ نہیں کہہ سکا. دیوی کہہ رہے ہیں، دیوتا کہہ رہے ہیں آپ، برہما کہہ رہے ہیں، وشنو کہہ رہے ہیں، شیو کہہ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، باپ بیٹا روح القدس اور کیا کیا. لیکن کسی بھی غیر اللہ کو، غیر خدا کو اللہ کہہ کر کسی نے نہیں پکارا. یہ اللہ کا انعام تھا، اسی کے لیے رہا. قرآن نے کہا حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کے لیے کوئی ہم نام؟ تو سوال یہ ہے، جس کا ہم نام کوئی نہیں بن سکا تو اس کا ہم ذات کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا ہم صفت کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں نے جب توحید کا راستہ چھوڑا تو دو خداؤں تک پہنچے. ان کو ثنوی کہا گیا، دو خداؤں کو ماننے والوں کو ثنوی کہا. ایک عقیدہ یہ رہا دنیا میں کہ دو ہیں، ایک قوم، ایک تاریخ اس سے وابستہ رہی ہے. ایران میں مجوسیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ خالق خیر اور خالق شر. ایک کو کہتے تھے یزدان اور ایک کو کہتے تھے اہرمن. یہ دو خداؤں کا تصور، یہ دو خداؤں کا تصور، یہ ثنوی لوگ کہلاتے ہیں. ثنوی، دو خداؤں کو ماننے والے. اسی طریقے سے دنیا میں ثنویت کا عقیدہ پایا گیا. مثال کے طور پر بعض ثنویوں نے نور اور ظلمت کے حوالے سے خدا کو تقسیم کیا، یعنی نور کو ایک خدا مانا اور ظلمت کو ایک خدا مانا. نور و ظلمت میں خدا کی خدائی کو تقسیم کیا. یہ بھی ثنوی ہے، یہ بھی ثنوی. تو ثنویت کی گنجائش نہیں ہے، یہ شرک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب ثنویت کا رد کرتے ہوئے فرمایا قرآن میں لا تتخذوا الہین اثنین. جو دو خداؤں کی باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ بات کرنا چھوڑ دیں. دو خدا مت بناؤ. انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود صرف ایک ہے. تو یہ ہیں وہ ثنوی، ان کا رد کر دیا قرآن. اس کے بعد پھر ایک اور ہمیں معاشرہ نظر آتا ہے اسی حوالے سے. خداؤں کی مزید تقسیم پھر آگے اور کی گئی، پھر اور آگے بڑھے. انسان جب نکلتا ہے نا اپنی لائن چھوڑتا ہے، اپنے راستے کو چھوڑتا ہے، تو پھر بیکنے میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے. اب دو خداؤں سے بات آگے بڑھی تو تین خداؤں والے شروع ہو گئے. تین خداؤں والے، اور تین خداؤں کا تصور ایسا پھیلا، انسان ایسا بہکا اس چکر میں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں اس کے آثار نظر آتے ہیں. ابھی اس وقت بھی دنیا میں تین بنیادی خداؤں کے بارے میں لوگ، قومیں مختلف اتفاق کرتی ہیں، کم سے کم تین خداؤں کے بارے میں. ہندوستان میں دیکھیے آپ، یہ ہندوؤں کے ویسے تو کروڑوں دیوی دیوتا ہیں، لیکن بنیادی خدا تین مانتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ برہما، وشنو اور شیو. یہ تین خدا مان. عیسائیوں کو دیکھیں آپ، اہل کتاب کہلاتے ہیں، آسمانی کتاب کے حامل ہیں، پیغمبروں کی بات کرتے ہیں، مگر دیکھیے جب وہ اس سے اپنی پٹری سے اترے تو وہ بھی تین خداؤں پہ جا کے رکے ہیں، اور انہوں نے باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے تین خداؤں کو مانا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانا ہے، اور روح القدس کبھی فرشتے کو کہتے ہیں کہ یہ شامل ہے، جبرائیل امین، اور کبھی بیوی مریم کو شامل کر کے کہتے ہیں خدا کی بیوی. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تین کا جو تصور ہے یہ ایک قسم کے قیاس پر مبنی ہے. اور وہ قیاس یہ ہے انسان کا کہ خدا کے معاملے کو انسانوں کی فیملیوں پر قیاس کیا گیا ہے، انسانی برادری، انسانی فیملی پر. یہ تین کی جو بات کی ہے نا جنہوں نے، جیسے عیسائیوں نے صاف کہہ دیا نا باپ، بیٹا، روح القدس، انہوں نے تو بیٹا کہہ دیا اور بیوی کہہ دیا. تو اسی طریقے سے یہی قیاس جو ہے یہ پھیلا ہے، اور سب میں تین خداؤں کو کا تصور اس طرح لوگوں نے اپنانا شروع کر دیا اس قیاس پر کہ فیملی جو ہے وہ کم سے کم تین افراد پہ مشتمل ہوتی ہے. فیملی ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، ایک بیٹا، یہ تین افراد کم سے کم. تو اس طرح انہوں نے سوچا کہ خدا بھی تین ہونے چاہیے کم سے کم، کیونکہ خدا کی فیملی بھی ضروری ہے، بغیر اس کی بات نہیں بنتی. تو اس طرح انہوں نے وحدانیت کا تصور اب ہاتھ سے چھوڑ دیا، اور یوں باپ، بیٹا، روح القدس، یہاں بھی تین ہو گئے.
یہ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کا عقیدہ، جس کو ٹرینٹی کہتے ہیں انگلش میں۔ اس کے بعد آگے دیکھیے آپ عراق کی قدیم تاریخ میں جائیں، وہاں پر بھی 3 خداؤں کا تصور مل رہا ہے۔ ایک انہوں نے نام دیا ہے انا، اور دوسرے کا نام ہے بال، اور تیسرے کا نام ہے ایا۔ یہ 3 خداؤں کا تصور عراق کی قدیم تہذیب۔ یہیں عراق میں ہی ایک تہذیب ہوئی ہے سومیری۔ یہ تو میں نے بابل کی تاریخ کے حوالے سے بتایا، جو عراق تقریباً پورے عراق میں پر مشتمل تھا۔ اور یہیں ایک اور تہذیب کی زمانے میں ہوئی ہے جس کا نام ہے سومیری تہذیب کے اندر بھی 3 خداؤں کی بات کی جاتی تھی۔ سومیری تہذیب میں وہ کہتے تھے انو اور انکی اور انلل، یہ 3 خدا ہوتے تھے ان کے، یعنی جیسے زمین کا ایک دیوتا، آسمان کا ایک دیوتا وغیرہ، اس طرح الگ الگ بڑے بڑے مظاہر کا ایک دیوتا، 3 خداؤں کا انہوں نے بھی تصور پالا ہوا تھا۔ اچھا اور پیچھے جائیے، یونان میں قدیم اساطیر میں، یونان کی قدیم اساطیر کے اندر بھی 3 خداؤں کا تصور مل رہا ہے۔ انہوں نے بھی اس طرح 3 خدا بنائے ہوئے تھے۔ ایک کو کہتے تھے وہ زیس، اور دوسرے کو کہتے تھے وہ پوسیڈون، اور تیسرے کو کہتے پلوٹو۔ یہ اس طرح انہوں نے بھی 3 خدا بنا رکھے تھے۔ ادھر جاپان میں آ جائیے، اپنے قریب ہی جاپان میں بھی امیدا بدھ، اور اس طرح بدھشتو کوانون، امیدا بدھ ایک تھا، پھر دوسرا تھا بدھشتو کوانون، اور تیسرا تھا سیشی۔ یہ 3 خدا۔ اور یہی جاپان اور چین میں ایک اور مذہب ہے تاؤ مت، ایک تاؤ مت بھی ہے۔ ایک تو بدھ مت ہے نا، یہ بدھ مت کے حوالے سے میں نے بتایا، ایک تاؤ مت ہے۔ تاؤ مت کا جو سب سے بڑا معبد ہے، اس معبد میں جو تاؤ کی، جو ان کا بانی ہے، تاؤ مت کا بانی، اس کی جو تجسیم کی گئی ہے، مجسم جب اس کو بنا کے رکھا گیا تو 3 بنائے، اس کے 3 تجسیمیں کی گئی ہیں۔ اس معبد کے اندر عبادت خانے میں 3 تجسیمات رکھی گئی تاؤ کی، تو وہ 3 یہاں بھی ہیں۔ یہ ایک ٹرینٹی ہے جو جگہ جگہ میں نظر آ رہے ہیں، ایک تثلیث ہے، اور ایک لفظ اس کے لیے تکڑی کا بولتے ہیں، تکڑی ہے یہ، اور تریمورتی، ہندوستان میں تریمورتی ہو گئی، تکڑی ہو گئی، تثلیث، ٹرینٹی، ٹریٹ، ایک اور لفظ بولتے ہیں انگریزی میں ٹریٹ۔ یہ ہے 3۔ یہ ایک عالمگیر چکر بن گیا برائی کا، شیطان نے دنیا بھر میں پھیلا دیا شرک کا یہ تصور، اور ایک خدا کے 3 بنا۔ اچھا پھر اس کے اندر ایک اور مذاقہ خیز حرکت یہ کی، عیسائیوں نے نہیں چاہا کہ ہمارا توحید سے بھی رشتہ ٹوٹے، تو انہوں نے لان تان سے بچنے کے لیے انہوں نے تعویل کی، بھائی ہم 3 تو مانتے ہیں مگر 3 کو ہم پھر 1 کر دیتے ہیں، تو لہذا ہم بھی توحید والے ہیں اور ہم بھی انبیاء کی تعلیم کے مطابق ہی چلتے ہیں، ہم 3 ہیں مگر 3 پھر 1 ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 کیا 2 1 نہیں ہو سکتے، تو 3 کیسے 1 ہو جائیں گے؟ تو یہ بالکل غیر معقول بات ہے، اور آج تک اس کی فلسفی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کی اس میں بڑی بحث ہے کہ 3 کیسے 1 ہو گئے، بڑے اس میں ان کے اندر بحث ہے، بڑے مذہب بن گئے، بڑے فرقے بنے اس چکر میں، یہ سب آپس میں کسی ایک تصور پہ متفق نہیں ہے۔ تو جناب یہ 3 خداؤں کے بارے میں جب قرآن نے خبر لی اس کی، تو اللہ نے صاف فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، لا تقولوا ثلاثہ، لوگو 3 خداؤں کی بات مت کرو، انتہو، رک جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ خدا نہ 3 ہے نہ 2 ہے، ایک سے زیادہ خدا نہیں، قرآن نے صاف کہا الہ واحد، ایک خدا ہے، انما هو الہ واحد، بس وہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ تم 3 کی بات کرتے ہو، قل هو اللہ احد، وہ تو ایسا ہے کہ کہو اے پیارے بابو، آپ کہو، دنیا کو بتاؤ، اعلان کر دو وہ ایک ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھی یہ بات فرماتا ہے اور اپنے حبیب کی زبان سے بھی کہلواتا ہے، اے حبیب آپ کہیں، اعلان کریں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 2 3 4، اس کے تو جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے قریب سے کوئی نہیں گزر سکتا، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی نظیر کوئی نہیں، اس کا جواب کوئی نہیں، اس کی شبیہ کوئی نہیں ہے، وہ تو ایسا اکیلا ہے، ایسا تنہا۔ اب میں توحید کا کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آشکار کر رہا ہوں۔ دیکھیے توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے ایک خدا کو مان لیا، اس کے اندر یہ تفصیل بھی ہے
کہ اس کے جیسا کوئی نہیں. نفی کرنی پڑے گی, ہر ایک شبیہ کی نفی, ہر ایک مماثل کی نفی, ہر ایک برابر کی نفی, ہر ایک کفو کی نفی, ہر ایک تصور کی نفی. اس کے بارے میں کوئی تصور بھی قائم کر کے نہیں دے سکتا میں. جی آپ کوئی خاکہ بنا لیں, کوئی تصور بنا لیں, کوئی شبیہ بنا لیں, کوئی خیال بنا, نہیں, یہ تصویریں بنانے والے گمراہ ہیں. خدا کا تصور تصویروں میں پیش کرنا یا کسی خیال میں پیش کرنا, یہ سب گمراہی ہے. حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ صوفی اور عارف جب خدا کو کسی رنگ میں دیکھے, اپنے مشاہدات میں, اپنے روحانی تجربات میں خدا کو کسی رنگ میں دیکھے اور کسی تجلی میں دیکھے, کسی عکس میں دیکھے, کسی جلوے میں دیکھے, تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی نفی کر دیں. کیا مطلب؟ یعنی میں خدا کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتا, خدا کی حقیقت اس سے بھی بالا ہے. یہ جو کچھ ہے یہ میری واردات ہے, یہ مجھ پر مرتب ہونے والی کیفیت ہے. جس منزل پہ میں پہنچا ہوں وہاں مجھے ایک چیز نظر آئی ہے جو میرے ہی اپنے اندر کا باطن کا عکس ہے. خدا کا کوئی عکس نہیں, خدا کا کوئی عکس نہیں, خدا کی کوئی شبیہ نہیں, خدا کی کوئی تصویر نہیں. یہ ہے اس کی شان, وہ اتنا ورا الورا ہے. اس لیے امام ربانی کی مکتوبات میں ایک کلمہ آیا جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا. حضور نے اس کو سننے کی بار بار فرمائش کی, فرمایا اس کو دوبارہ سناؤ, اسے دوبارہ سناؤ. وہ کیا تھا؟ وہ کچھ اس کے الفاظ یہ تھے, وہ ورا الورا ہے, ثم ورا الورا ہے, ثم ورا الورا ہے. یعنی وہ ذات حق وہ ہر ایک شے سے بلند ہے, پھر بلند ہے, پھر بلند ہے, ہر چیز سے ماورا ہے. ہمارے یہاں تک کہ ہمارے گمان, قیاس, خیال, وہم, خواب, تصور, ہر چیز سے ماورا. تو اس لیے یہ ہے توحید کا مطلب. اگر کوئی ان باتوں کو, ان تفصیلات کو جانے اور اس کے مطابق سمجھے گا اور عقیدہ رکھے گا تو وہ توحید کے مقام پہ کھڑا ہوگا. ورنہ کوئی خدا کے بارے میں اگر اپنا خیال بنانے کی کوشش کرے گا یا کوئی اس کے بارے میں کوئی شبیہ کا تصور کرے گا تو وہ توحید کے راستے سے ہٹ جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور وہ ایسا واحد و یکتا ہے کہ وہ اپنا نہ کوئی سایہ رکھتا ہے, نہ شبیہ, نہ تصور. ایسا واحد دنیا میں ہے کوئی ایسا واحد؟ ہے کوئی ایسا واحد؟ کوئی ہے ایسا واحد؟ واحد حقیقی اس لیے اللہ کو کہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے دو نام ہیں, واحد اور احد. واحد اور احد. دیکھیے واحد تو آپ مجازن بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں, ہم جب دو میں سے ایک ہیں تو واحد ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر جب اس نے اپنے لیے احد کہا نا تو اب بات پھر واحد کی حقیقت سمجھ میں آئی. احد کا مطلب وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے کہ جس کا دوسرا کوئی نہ ہو سکے. واحد کے بعد تو دوسرا ہے. واحد عدد ہے نا بھائی, ایک عدد ہے نا. عدد میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اور دو اور تین اور چار. تو واحد مانے ایک, اس کے بعد پھر دو, پھر تین. لیکن اس نے واحد کے ساتھ احد بھی کہا, قل هو اللہ احد. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب وہ ایسا واحد ہے, ایسا واحد ہے, ایسا واحد ہے کہ اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا, اس کا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے, وحدہ لا شریک ہے. ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں وحدہ لا شریک. تو پتہ ہی چلا کہ وحدانیت کے ساتھ سبحانیت جڑی ہوئی ہے. یہ جو میں نے نفی کی ہے نا ہر چیز کی, اس سے شبیہ کی نفی, مثل کی نفی, مثیل کی نفی, نظیر کی نفی, یہ سبحانیت ہے, یہ سبحان. اب جو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا وہ اسی مفہوم میں ہے. سبحان اللہ اس کی وحدانیت کو چمکاتی ہے. اور عبادت میں بار بار سبحان اللہ اس لیے کہلوایا گیا آپ سے دو چیزیں بار بار کہلوائی گئی, اللہ اکبر اور سبحان اللہ. اللہ اکبر اور سبحان اللہ, تاکہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو نا اللہ اکبر کہہ کے, اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر بار بار, پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ, پھر سبحان ربی العظیم, پھر سبحان ربی الاعلیٰ. یہ دونوں کلمے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور یکتائی کو بالکل پیور کر کے, خالص کر کے اور ہر آمیزت سے پاک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر کہا آپ نے سب سے بڑا, پھر سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم کہا تو ایسا بڑا کہ اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے پوری توحید. نماز میں اسی توحید کا اظہار و اعلان ہوتا ہے بار بار. تو اس لیے خدا بے مثال ہے, بے نظیر ہے, خدا کے جیسا کوئی نہیں. اور پھر ایک بات اور, توحید میں ایک چیز اور بھی ہے,
میں تو مختصراً بات کر رہا ہوں، ورنہ ان موضوعات پہ تفصیل سے بات ہو تو کافی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک چیز اور ہے، وہ یہ بھی توحید کا تقاضا ہے کہ اس کی جو بھی صفات ہیں اور جو بھی کمالات ہیں وہ سب بالذات ہیں۔ یہ بھی توحید کا تقاضا، بالذات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسے کسی نے دیا نہیں ہے، اس نے کسی سے لیا نہیں ہے، وہ ایسا واحد و یکتا۔ اسی لیے تو واحد و یکتا ہے کہ سب جو بھی ہیں اس کے علاوہ وہ اس سے لیتے ہیں تو ملتا ہے، ان کو ہر ایک کو ملا ہے کسی اور طرف سے، کسی کی طرف سے، یعنی اس کی طرف سے، لیکن وہ واحد ایسا ہے، اکیلا تنہا یکتا، کہ اسے کسی سے نہیں ملا، جو کچھ ہے اس کے اندر خود سے ہے، از خود ہے۔ اسی لیے اس کو خدا کہتے ہیں۔ خدا وہ جو خود سے ہو، اس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو، تو اس لیے ہر کمال اس کا ذاتی ہے، علم اس کا ذاتی ہے، کرم اس کا ذاتی ہے، رحم اس کا ذاتی ہے، عنایتیں اس کی ذاتی ہیں، اس کے کمالات سب اس کے ذاتی ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے کمال وہ سب عطائی ہے۔ یہ فرق بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ذاتی نہ مانے تو توحید ختم، اور اگر کوئی بندوں کے لیے عطائی نہ مانے تو اس کی بھی توحید ختم۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ توحید اصل یہ ہے کہ اللہ کے لیے جتنے کمالات مانے ذاتی مانے، اور بندوں کے لیے جو بھی کمال مانے عطائی مانے، بس یہ توحید یہی ہے، توحید یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ہے، کوئی اور فرق ہے، کچھ اور فرق ہے، کچھ اور فرق ڈالتے ہیں وہ۔ اب وہ فرق کیا ہے جی؟ بس وہ فرق وہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب جو چیز اللہ کے لیے مانی وہ بندے کے لیے ماننا شرک ہے، بس۔ یہ ایک لفظی مغالطہ پیدا کرتے ہیں، یعنی اگر اللہ کے لیے غیب کا علم مانا آپ نے تو بندے کے لیے بھی اگر غیب کا علم مان لیا تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ اللہ کے لیے اگر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور بندے کے لیے بھی اگر کہہ دیا آپ نے کہ بندہ بھی مددگار ہے، تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ حاجت روائی فرماتا ہے، اور بندے کے لیے اگر کہہ دیا کہ بندہ بھی حاجت روائی کرتا ہے، یہ شرک ہو گیا۔ یہ اسی طرح ایک اور کلمہ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ بولنا نہیں چاہیے، حاضر و ناظر کا کلمہ اللہ کے لیے نہیں، سمیع و بصیر کہا جائے، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر مانا، بندے کو بھی اگر حاضر و ناظر مان لیا تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اس سے کہاں بچو گے؟ ان باتوں سے کیسے بچو گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں سمیع و بصیر ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اور پھر اس نے یہ بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے بندوں کو بھی سمیع و بصیر بنایا۔ تو یہ تو قرآن نے خود کہہ دیا، ان باتوں سے کیسے بچو گے؟ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رؤوف الرحیم ہوں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور پھر اس نے اپنے حبیب کے لیے فرما دیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کیسے بچو گے؟ تو یہ توحید کی یہ تعریف نہیں ہے، توحید و شرک کی یہ تعریف نہیں ہے۔ توحید وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو آج تک علماء نے لکھی ہے وہی میں بتا رہا ہوں۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے لیے جو بھی کمال ہے وہ بالذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ، اور لامحدود ہے، انلمیٹڈ۔ اور بندے کے لیے جو کمال ہے، چاہے نام کا اشتراک ہے، صورت کا اشتراک ہے، نام کا اشتراک ہے، چاہے نام کا اشتراک ہے، مگر بندے کے لیے جو کمال ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، محدود ہے اور حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ جب اللہ نے پیدا کیا جب سے ہے۔ یہ ہے فرق بس۔ اس لیے یہ ذرا سا کلیئر کر لینا چاہیے، ورنہ اس میں آدمی الجھا ہی رہتا ہے، اور خواہ ہر آدمی کو دوسرے کو وہ مشرک سمجھنے لگتا ہے، اور اس پہ شرک کا فتویٰ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ تو خیر یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے، بس سبیل تذکرہ میں نے ضمناً اس کا ذکر کر دیا۔ اب ہم پھر اپنے موضوع پر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ۔ یہ تو ہو گئی وہی بات۔ اب اس کے بعد جو فرمایا الرحمن الرحیم، یہ کس تناظر میں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کا کانٹیکسٹ ذرا سمجھیے۔ پیچھے توحید کا اعلان کیا، اپنے الوہیت کا ذکر کیا، اور پھر آگے دو صفتیں اس کے ساتھ جوڑ دی، الرحمن الرحیم۔ یہ کیا بات ہے؟ دو صفتیں کیوں؟ رحمان اور رحیم، یہ دو صفتیں خاص کر کے سلیکٹیو، یہ کیوں جوڑی ہیں؟ اور بھی تو تھی صفات، اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہاں بھی لوگوں کے تصور کی اصلاح کی ہے نا۔ جب لوگ الہ کا تصور قائم کرتے ہیں نا، معبود کا، اور دنیا جب اس کی قائل ہوتی ہے کہ معبود ہے، ٹھیک ہے مان لیا معبود، تو پھر ایک اور گمان میں پڑ جاتے ہیں، وہ بھی بڑا خوفناک ہے۔ وہ یہ کہ وہ اللہ کو پھر اپنے بادشاہوں کی طرح خونخوار، نعوذ باللہ، خونخوار قسم کی کوئی ہستی سمجھتے ہیں، بہت وحشت ناک، بہت خوف دلانے والا، بہت ہیبت ورناک، ایسا تصور کرتے، جیسے بادشاہ ہوتے ہیں نا، روب داب اور ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، خوفناک۔
اس طرح. یا ان کے ذہنوں پر جو دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کا اثر ہوتا ہے نا منفی، کہ بڑی بڑی طاقتیں ڈسٹرکشن کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، دنیا میں تباہی مچاتی ہیں. جیسے بڑے بڑے اجسام جانداروں کے، بڑے بڑے جانور تباہی مچاتے ہیں. جیسے بڑی بڑی ہوائیں، خوفناک تیز شدت کی ہوائیں، اور جیسے یہ بڑا سورج یہ تباہی مچا رہا ہے، یہ جلا رہا ہے، اس کا جلال ٹپک رہا ہے. اس طرح بڑے بڑے جو اجسام ہیں ان کے ساتھ ایک منفی تصور. تو اسی طرح اللہ کو جب انہوں نے سمجھا کہ بڑا ہے اور معبود ہے، تو پھر وہ تباہیاں لانے والا کوئی کی ذات ہوگی، وہ کوئی خوفناک ہستی ہوگی. تو یہ انسان کی ایک اور کمزوری خدا کے بارے میں، ایک دم منفی تصور میں جانا، اپنے بادشاہوں کے بنیاد پر، اپنے مظاہر کی بنیاد پر. اس غلط فہمی کو دور کیا اللہ نے. خدا کو اپنے بادشاہوں، ظالم بادشاہوں پر قیاس نہ کرو. خدا کو تباہی مچانے والے بڑے بڑے اجسام پر قیاس مت کرو. خدا کو وحشت ناک نہ سمجھو. خدا کو ایسا نہ سمجھو جس سے تم ڈر کے بھاگو، بلکہ خدا تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اب اس نے اپنا جو تصور دیا وہ یہ الرحمن الرحیم، وہ تو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ دو باتیں خاص جوڑی ہیں اس وقت، تاکہ تم خدا کے بارے میں یہ نہ سمجھو خوفناک ہے. نہیں، ہاں ڈر و خوف اس کا جو ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا کوئی بہت ہی خوفناک ہستی ہے، نہیں، اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے تاکہ تم غلطی نہ کرو. اس طور پر ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہم اس کے عذاب میں پڑیں، اس طور پر ہے. ورنہ وہ ڈراؤنی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، خوفناک چیز نہیں ہے. وہ تو سراپا جمال ہے، وہ تو سراپا حسن ہے، وہ تو سراپا کمال ہے. دنیا میں کوئی بھی بیوٹی، خوبصورتی، حسن، رعنائی اگر تمہارے ذہن میں ہے تو بس اس سے بھی ماورا سمجھو کہ وہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے. اتنا حسین ہے، اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ تو رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم. یہ فرما کے اس نے لوگوں اپنے پاس پر. اسی لیے قرآن کا آغاز کیا تو یہی دو صفتیں بیان کی سب سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ خدا کا نام لیتے ہی خوفناک چیز کا تصور نہ آ جائے. اس لیے سورہ فاتحہ پہلی سورت میں جب اپنی صفات کا ذکر کیا تو رب العالمین، وہ پالنے والا ہے. وہ تو جیسے مائیں پالتی ہیں، تم دیکھتے ہو نا، جیسے باپ پالتا ہے، جیسے ماں پالتی ہے، وہ رب العالمین. اور پھر فرمایا الرحمن الرحیم. پھر فرمایا تو خدا اپنی محبت سے آغاز کرتا ہے، اپنی محبوبیت سے، کہ مجھے اپنا محبوب سمجھو، مجھ سے انس رکھو، مجھ سے محبت کرو، میرے قریب آؤ. دنیا کے بادشاہوں کی طرح مجھ سے خوف کھا کے مت بھاگو. میں ظلم نہیں کرتا، میں رحم کرتا ہوں. اور وہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا کیا؟ میں کیوں عذاب دوں گا تمہیں؟ تمہیں اس لیے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تمہیں عذاب دوں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ، تمہیں عذاب کیوں دوں گا؟ یہ اس کی شان ہے. تو اس سے محبت کرو، خدا کو اس طرح یاد کرو جیسے اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے کوئی، جیسے بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے. اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ کے یاد کرنا. میں تو مثال سمجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. خدا کا حق تو بہت بڑا ہے. تو اس لیے الرحمن الرحیم کا یہ پس منظر ہے. اور اس کے بعد پھر اب میں اختصار سے بس یہ جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں اختصار سے، اور ایک رپورٹ پیش کروں گا امریکہ کی ایک سائنس اکیڈمی کی. بس آپ پورا مضمون سمجھ جائیں گے، کیونکہ یہ تو ایسی دنیا ہے، اب اس کے اوپر تو سائنس کے دبستان کھل رہے ہیں، کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ نشانیاں اللہ کی برآمد ہوتی رہیں گی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. اب اس کی نشانیاں دیکھو کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں اس کی نشانی ہے، آسمان میں، زمین میں اس کی نشانی. واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے میں اس کی نشانی ہے، اس کی نشانی ہے. اور والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ کشتیاں جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، دیکھو ایک کنکر ڈوب گیا، پتھر ڈوب گیا، اتنا مال لے کر منوں ٹنوں کے حساب سے ایک کشتی، ایک جہاز تیر رہا ہے. فرمائے کون تیرا رہا ہے؟ یہ اس کی نشانی ہے. سمندر کے اوپر یہ تمہارا مال، بما ينفع الناس، جو تمہیں نفع دیتا ہے، اس کے ساتھ وہ کشتیاں تیر رہی ہیں. وما انزل اللہ من السماء، فرمایا جو آسمان سے نازل کیا ہے اس نے، من ماء، پانی، یہ اس کی نشانی ہے. فاحیا بہ الارض، جس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیا، بعد موتہا، بعد اس کے کہ وہ مر چکی تھی. وبث فیہا، اور پھیلایا اس زمین کے اندر پھر من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، ہر قسم کے جاندار.
انسان بھی اور دیگر بھی پھیلا دی، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے چوپایوں تک، یہ سب اس نے پھیلا دیے کروڑوں میں۔ اب سائنس نے دریافت کر کے بتایا 10 سے 12 لاکھ قسم کے جاندار زمین پہ پائے جاتے ہیں، انواع، یعنی افراد نہیں، افراد تو پتہ نہیں کتنے، کوئی نہیں گن سکتا، 10 سے 12 لاکھ قسم کی نوعیں اور انواع وہ زمین پہ پائی جاتی ہیں جانداروں میں، اور اس کے علاوہ پھر اور کہاں کہاں فضاؤں میں، ہواؤں میں اور آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی زمین پہ دیکھو پھیلے ہوئے لاکھوں، وہ تصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کی روٹیشن میں اس کی نشانی ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو بادل لٹکے ہوئے ڈول رہے ہیں، یہ کون ڈولا رہا ہے، یہ کس نے لٹکائے ہوئے ہیں، کس نے ان کو اپنا تابع کیا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں سب ان لوگوں کے لیے جن میں عقل ہے، عقل سے کام لینا ہوگا اور سمجھنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو ان نشانی میں غور کر کے خدا کو پالے وہی عقل مند ہے، اور جو خدا تک نہ پہنچ سکے چاہے ساری سائنس پڑھ جائے، سارا فلسفہ پڑھ جائے، ساری ڈگریاں جمع کر لو، اگر خدا تک نہیں پہنچے تو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا، پھر کیا حاصل کیا؟ تو اس لیے سب سے بڑی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے آج رپورٹیں تو وہ لوگ پیش کرتے ہیں مگر دلیل ہمیں مل جاتی ہے۔ پہلے ہمارے ہی گھروں سے رپورٹیں بنتی تھیں سائنس کی، اور یہ علم آتا تھا اور ہم پھر اسے اپنے ہی لوگوں سے پڑھتے تھے، مگر اب یہ سب علم وہاں تحقیق ہوتا ہے۔ مگر بہرحال مسلمان کے لیے یہ چشم کشا حقیقتیں ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کے جلوے کہاں کہاں سے ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کی ایک اکیڈمی ہے نیو یارک میں، وہاں کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ پھر یہ رپورٹ شائع کی ایک زمانے میں، اور اس رپورٹ میں کائنات کا نظام بتایا ہے، کائنات کا نظام اجمالاً، وہ نظام جو ہے بس وہ اس کے سوا اور انسان کچھ اور کہہ ہی نہیں سکتا پھر، کہ یہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی ہے، کوئی اور چلا ہی نہیں سکتا۔ اتنی زبردست پیمائش ہے، اتنا زبردست حساب کتاب ہے، اتنی زبردست میجرمنٹ ہے، ایڈجسٹمنٹ ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے۔ سائنس کہتی ہے یہ سورج جو ہے 12,000 ڈگری فارنہیٹ پہ چمک رہا ہے، 12,000 ڈگری فارنہیٹ پہ چمک رہا ہے، اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اگر یہ ڈگری بڑھ جائے 12 سے 18 ہو جائے تو سب جل کے راکھ، ختم۔ لیکن یہ 12 سے 18 تو کیا 13-14 بھی نہیں ہوتا، اور پھر وہ رپورٹ کہتی ہے اگر 12 سے 6,000 ڈگری فارنہیٹ ہو جائے تو یہ سب ٹھنڈا یک بستہ، سب برف جم جائے، پوری زمین برف سے ڈھک جائے گی ظاہر ہے۔ تو یہ 12,000 کی ڈگری پر رکھ کر اس کو، اور پھر فاصلہ کتنا، اتنا فاصلہ رکھا ہے اس کے اور زمین کے درمیان کہ اس کی تمام تر حیاتیاتی شعاعیں اور تمازت اور روشنی اور حرارت وہ آپ تک پہنچے، اس طرح کہ آپ کے کھیت بھی کھلکھلاتے رہیں اور آپ کے چہرے بھی مسکراتے رہیں۔ اور پھر اس میں الٹرا وائلیٹ کو روکنے کے لیے اوزون کی تہ دریافت ہو گئی بیچ میں، تو پتہ چلا کہ وہ اس نے الٹرا وائلیٹ کو روکنے کے لیے اوزون کی تہ بچھا رکھی ہے، جس سے وہ جو منفی شعاعیں تھیں، مضر شعاعیں، وہ رک گئی۔ یہ دیکھیے، یہ اس نے زمین پر زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کتنا زبردست قسم کا انتظام فرمایا۔ اسی طریقے سے یہ جو چاند ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند بھی جتنے فاصلے پر اس وقت موجود ہے، غالباً 2,40,000 میل کا فاصلہ ہے چاند کا، 2,40,000 میل کا فاصلہ ہے چاند کا۔ تو یہ چاند جو جس فاصلے پر ہے، اگر اس سے کم ہو فاصلہ اور چاند نیچے ہوتا تھوڑا، تو سمندروں سے اتنا زبردست قسم کا جوار بھاٹا اٹھتا، ایسا مد و جزر ہوتا کہ سب کچھ بہہ کے ختم ہو جائے۔ یہ اس رپورٹ کے مطابق زمین جو ہے نا، یہ 23 ڈگری کا زاویہ بناتی ہے، اور اس میں 23 ڈگری کا جھکاؤ ہے۔ زمین اس طرح بچھائی ہے اس نے کہ 23 ڈگری کا جھکاؤ رکھا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے موسموں کی ترتیب بنتی ہے، موسم ایک ترتیب سے ہمیں ملتے رہتے ہیں، یہ موسموں کی ترتیب اس نظام سے وابستہ۔ اگر یہ جھکاؤ نہ ہوتا زمین کا تو کہتے ہیں کہ یہ موسم سب نظام ان کا بگڑ جاتا، یہ موسم اپنے وقت پہ نہ آتے، یہ ہمیں نہ ملتے، اور اس کا پھر اثر جو پڑتا وہ آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد کہتے ہیں وہ بخارات اٹھتے، سمندروں سے ایسے بخارات اٹھتے، اتنے ایسے بخارات کہ وہ اوپر سے پھر جب برف بن کے ہمارے اوپر نازل ہوتے اور برف کی جو بارش ہوتی تو ساری زمین برف سے ڈھک جاتی۔ یہ 23 ڈگری نے یہ سارا نظام جو ہے یہ اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اندازہ کیجیے۔ اچھا، ایک بات اور بڑی حیرت انگیز، زمین کی جو سطح ہے، اس کی جو موٹائی ہے،
देखिए ना क्या क्या पैमाइशें हो गई। वो कहते हैं इस सतह की जो मोटाई है ये अगर 10 फीट ज़्यादा होती ना, जितनी अभी है इससे 10 फीट कितना होता है, 10 फीट अगर ये ज़्यादा होती तो वो कहते हैं कि जितनी भी ज़मीन के ऊपर ऑक्सीजन है ना ये सब जज्ब हो जाता, तो ज़िंदगी ख़त्म, कुछ भी नहीं मिलता आपको, कोई जानदार नहीं रहता। अच्छा, और ये समंदर की जो गहराई रखी गई है, समंदर की गहराई भी नाप ली गई है जनाब। समंदर की गहराई अगर चंद फीट और ज़्यादा होती, समंदर गहरे हैं ना तकरीबन 10-10 हज़ार फीट तक गहरे हैं, 20-20 हज़ार फीट तक गहरे हैं, बल्कि 30-30 हज़ार फीट तक, 30-35 हज़ार फीट तक गहरे हैं। दुनिया में समंदर की सबसे ज़्यादा गहराई तकरीबन 35 हज़ार फीट तक है, 35 हज़ार फीट तक। तो ये जो गहराई है अगर इससे ज़्यादा गहराई होती ना इन समंदरों की, तो ज़मीन से सारी ऑक्सीजन और सारी कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब हो जाती और एक भी पत्ता आपको, एक घास का तिनका भी देखने को ना मिलता। जानदार तो गया था, ये जो नबातात है ये भी आपको देखने को ना मिलते। इस तरह समंदरों का भी एक उसने अपना हिसाब बनाया है, ज़मीन का हिसाब उसका है, उससे पैदा किया, फिर फासलों का हिसाब उसने रखा है। ये सारी नाप तोल ये किसी ऐसी ज़ात का काम है जो इन सारे कमालात से मुत्तसिफ है, जिसके पास इल्म है, जिसके पास सारी हिकमतें हैं, जिसके पास सारी कुदरतें हैं, जिसके पास सारी बारीकियां हैं, बस वही कर सकता। और वो अकेला एक ही है, अल्लाह वादुल्ला शरीक, उसी का काम है। 2-3 खुदाओं का ये काम नहीं हो सकता। ये है तौहीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस अक़ीदा तौहीद पर और ज़्यादा इस्तिकामत अता फ़रमाए और इसके बारे में हमारी यकीन को और ज़्यादा अल्लाह ताला मजबूत फ़रमाए, इसी पे हमें ज़िंदगी, इसी पे मौत अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम।